بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ انسان کو اپنی عظمت، اپنی بزرگی اور اپنے اعلیٰ کردار اور اپنی اعلیٰ شخصیت کو ظاہر کرنے کے لیے خاص کر پاکستان میں مرنا پڑتا ہے۔ تب جا کر اس کی زندگی کے رازوں سے جب اس کے قریبی یار دوست پردہ اٹھاتے ہیں تو دنیا کو ماننا پڑتا ہے کہ ان سے بچھڑ جانے والا کتنا بڑا انسان تھا۔ آپ حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو ہی دیکھ لیں۔ جب وہ زندہ تھے تو ان کے آفاقی کلام کو لوگوں نے ہضم ہی نہیں کیا، بلکہ ان کے اشعار میں پوشیدہ کائنات کے رازوں کو سمجھنے کے بجائے الٹا ان پر کفر کے فتوے لگائے گئے۔ یہاں ایک بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جن ملاؤں نے علامہ صاحب کے جن اشعار پر کفر کے فتوے لگائے وہ تھے شکوہ اور جواب شکوہ، کیونکہ جب علامہ صاحب نے اللہ سے شکوہ اپنے اشعار کی صورت میں کیا تو ناسمجھ ملاؤں نے کہا توبہ توبہ، علامہ اقبال اللہ سے شکوہ کر رہا ہے۔ لیکن ان سب کی عقل پر اس وقت ہنسی اور رونا بھی آتا ہے جب علامہ اقبال نے ان کی اور ان کے فتووں کی پرواہ کیے بغیر شکوہ کے بعد جواب شکوہ لکھا تو انہی ملاؤں نے کہا واہ واہ کیا شعر لکھے علامہ صاحب نے، حالانکہ علامہ اقبال نے شکوہ ایک انسان کی حیثیت سے لکھا تھا جس پر فتویٰ بنتا ہی نہیں تھا۔ اور جب علامہ اقبال نے اپنے شکوے کا جواب اللہ کی طرف سے دیا، جواب شکوہ لکھا، فتویٰ تو وہاں بنتا تھا، لیکن وہاں فتویٰ لگانے والے خوش اور واہ واہ کرتے رہے۔ اور جب علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ہر مسجد سے، ہر مولوی کے، ہر عالم کے واعظ اور ان کے خطاب علامہ محمد اقبال کے شعروں کے بغیر ادھورا ہوتا۔ اس لیے ابتدا میں جو کہا تھا اپنا آپ منوانے کے لیے پاکستان میں مرنا پڑتا ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے چھپے روحانی پہلوؤں پر بھی ان کی زندگی کے بعد پرکھا گیا، اور اب ہم سب علامہ صاحب کی روحانی زندگی کے واقعات سن کر سوچتے ہیں کہ علامہ اقبال کتنی عظیم ہستی تھی۔ اللہ پاک علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے درجات میں اضافہ فرمائے۔ ناظرین، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی زندگی کی بہت سی عظیم واقعات میں سے ایک حیرت انگیز اور روح پرور روحانی واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مولانا عبدالستار خان نیازی مرحوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں علامہ اقبال کے خادم سے ملا جس کی پوری زندگی علامہ اقبال کی خدمت میں گزری۔ میں نے کہا علامہ صاحب کی کوئی عجیب بات تم نے اپنی زندگی میں دیکھی ہو تو بتاؤ۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اس نے کہا زندگی میں علامہ اقبال صاحب نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ بیان نہیں کرنا، اب چونکہ وہ فوت ہو چکے ہیں اس لیے آپ کو بتاتا ہوں۔ بات یہ تھی کہ میں رات کو سویا ہوا تھا، 2 یا 3 بجے کا وقت ہوگا، رات کا پچھلا پہر تھا۔ علامہ اقبال صاحب نے آ کر مجھے جگایا اور کہا میرے خاص مہمان آئے ہیں، جاؤ ان کے لیے تازہ لسی بنوا کر لاؤ۔ میں آنکھیں ملتا ہوا اٹھا اور سوچا کہ اس وقت لسی کہاں سے ملے گی اور مہمان کون آیا ہے۔ اس وقت اندر کمرے میں ایک بزرگ بیٹھے تھے، ان کے چہرے کا نور اتنا تھا کہ کمرہ بھی جگمگا رہا تھا۔ میں کچن کی طرف برتن لینے کے لیے گیا تو علامہ اقبال صاحب نے کہا کہ برتن میں خود دھوں گا۔ علامہ اقبال نے برتن دھو کر مجھے دیا اور کہا کہ جاؤ کہیں سے لسی لے کر آؤ۔ میں گلی میں جا رہا تھا کہ اس وقت لسی کہاں سے ملے گی۔ جو ہی میں نے گلی کا موڑ کاٹا دیکھا تو سامنے ایک کھوکھا بنا تھا، ایک بابا جی لسی بنا رہے تھے۔ میں حیران ہو گیا کہ پہلے یہاں کبھی کھوکھا تھا اور نہ ہی پہلے اس بابا جی کو دیکھا، راتوں رات یہ کھوکھا کیسے بن گیا، اور دل میں خوش بھی ہوا کہ کام قریب سے ہو گیا۔ اب یہ صبح تحقیق کروں گا کہ کھوکھا کس نے بنایا۔ میں نے اس کھوکھے میں بیٹھے بابا جی کو کہا کہ مجھے 2-4 گلاس لسی بنا دو۔ انہوں نے لسی بنا کر دی۔ میں نے ان بزرگ سے کہا کہ کتنے پیسے ہیں، تو وہ مسکرا کر فرمانے لگے کہ لے جاؤ، اقبال سے ہمارا معاملہ چلتا رہتا ہے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ اقبال کو بھی جانتے ہیں اور میں انہیں نہیں جانتا۔ میں لسی لے آیا اور اقبال صاحب نے برتن پکڑا اور کہنے لگے کہ بیٹھو اپنے کمرے میں۔ اقبال صاحب لسی لے گئے، مہمان کو پیش کی۔ اب میں اگلے حکم کا منتظر تھا کہ مہمان رات ٹھہریں گے یا جائیں گے۔
تھوڑی دیر کے بعد مجھے آواز آئی کہ مہمان اٹھ کھڑے ہوئے، اقبال صاحب دروازے تک چھوڑ دیں گے۔ بغل گیر ہوئے، معانقہ کیا اور دروازے سے باہر نکلے۔ میں بھی دوڑ کر باہر نکلا اور کہا کہ علامہ صاحب آپ اندر آرام کریں، میں دروازہ بند کر دیتا ہوں۔ علامہ صاحب اندر چلے گئے۔ وہ نوکر کہتا ہے کہ اللہ کی عزت کی قسم لوگوں، جب میں نے باہر جھانکا کہ آدھی رات کون آئے اور آدھی رات کون جا رہے ہیں، یہ مہمان ہیں کون، تو میں دیکھ کر حیران ہو گیا کہ اس مہمان نے ایک قدم اقبال کے دروازے سے اٹھایا اور دوسرا قدم گلی کے آخری کونے پر رکھ دیا اور غائب ہو گئے۔ میں دوڑ پڑا پیچھے کہ اتنی عجیب شخصیت اور اتنا بڑا قدم میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا، یہ کون انسان ہے؟ جب میں گلی کے کونے پر پہنچا تو حیرت میں اضافہ ہو گیا کہ نہ وہ کھوکھا تھا نہ وہ بابا تھا، مہمان بھی غائب، کھوکھے والا بھی غائب۔ وہ نوکر کہتا ہے کہ میں پلٹ کر واپس آیا اور اقبال صاحب کے قدموں میں گر گیا۔ میں نے کہا کہ اقبال صاحب، زندگی بھر میں نے آپ کی خدمت کی ہے، خدا کا واسطہ مجھے بتاؤ یہ آنے والے کون تھے اور وہ کھوکھے والا کون تھا؟ میں جب بہت رویا تو اقبال صاحب نے کہا کہ ایک شرط پہ بتا دیتا ہوں کہ میری زندگی میں یہ راز فاش نہیں کرو گے۔ میں نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں۔ علامہ اقبال نے کہا کہ سن میرے دوست، اللہ کی عزت کی قسم، جو آئے تھے وہ خواجہ غریب نواز تھے اور کھوکھے والے داتا علی اجویری تھے۔ ناظرین، اس واقعے کے بعد علامہ اقبال کی روحانی شخصیت کے دریچے کھل کر ہمارے سامنے آتے ہیں کہ وہ کتنے عظیم ہستی تھے۔ ناظرین، دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی زندگیوں میں دنیاوی اور روحانی پہلوؤں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں چودھری عامر شہزاد کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔